السلام علیکم۔ بدعت کی خطرناکی۔ بدعت دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ بدعت سے انسانیت کو بچانا انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بدعت بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ بدعت کی خطرناکی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو دوزخی بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بدعت کا ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان والعیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام عائد کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام مالک کا مشہور قول ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ الاعتصام للشاطبی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64-65۔ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اسے نیکی سمجھا تو گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت میں خیانت کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسندیدہ قرار دے دیا، لہذا جو چیز اس دین میں نہیں تھی آج وہ دین نہیں ہو سکتی۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میں آپ کے سامنے مزید ویڈیو پیش کر سکوں۔